اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہر ایک کا رزق، چاہے انسان ہو، چاہے چرند پرند ہو، چاہے جانور ہو، ہر ایک کا جو رزق ہے، یہاں تک کہ وہ مخلوقات جو سمندر کی تہ میں ہوتی ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتی، یا وہ مخلوقات جو عام طور پر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، انسیکٹس ہیں، جو کسی آلے کے بغیر نظر نہیں آتے، ان کا جو رزق کا ذمہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لیا ہے۔ کیسا رازق ہوگا؟ یہ دیکھیں کہ ہمیں ذرا سا کوئی منصب ملتا ہے یا دولت ملتی ہے تو ہم اپنوں کی مدد کرتے ہیں، غیروں کی مدد نہیں کرتے۔ چلے ٹھیک ہے، غیروں کی بھی مدد کر لیتے ہیں، لیکن دشمن کی مدد کبھی نہیں کرتے۔ وہ کتنا رحیم ہے کہ وہ جس طرح اپنے ماننے والوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، اپنے نام ماننے والے دشمنوں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ دوستہ را کجا کنی محروم، تو با دشمنہ نظرداری۔ اے مولا، اے کریم، تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم فرما سکتا ہے؟ تو اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہر ایک کو رزق ذمہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لیا ہے۔ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ مستقر یعلم مستقر رہا، اس سے مراد سپرد ہونے کی جگہ یا مدفن مراد ہے۔ مستقر رہا، کہاں پر رہے گا، کس مکان میں رہے گا، زمین کے کس حصے میں رہے گا، کس ایریے میں رہے گا، یہ بھی سب اس کو پتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں سپرد ہوگا، کس زمین میں اسے دفنایا جائے گا، وہ سب جانتا ہے۔ فرمائے کہ یہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر ایک اور چیز بیان فرمائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ آیت نمبر 9 اور 10۔ اور اگر ہم کسی شخص کو اپنی رحمت کا مزہ دیں، صحت دیں، اس کو امن و سلامتی دیں، وسعت رزق دیں، دولت کا انبار لگا دیں، اور پھر اس کے بعد اس سے چھین لیں، ایک دم مایوس ہو جائے گا۔ میں ہی ملا تھا چھیننے کے لیے۔ یہ نہیں سوچتا کہ کتنے مزے کرائے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کتنی نعمتیں دی، سب کچھ عطا فرمایا، یہ نہیں سوچتا کہ تھا اسی کا۔ لیکن جب کسی وجہ سے اسے چھین لیا جائے پھر روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، پھر مایوس ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ ناشکری کی طرف آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں، اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھر بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعنی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اور اچانک پریشانیاں دور ہو جائیں اور ایک دم خوشیاں آ جائیں، نعمتیں آ جائیں تو ایک دم خوش ہوتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ جب نعمتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہو اور شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں دیتا رہے۔ اور خدا نہ خواستہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو پھر ناشکرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کرے کہ اللہ رب العالمین صبر کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ آہو فغاں کرنے سے، رونے دھونے سے، شکوہ شکایت سے کچھ نہیں ہوتا، وہ چیز واپس نہیں آتی، لیکن صبر کرنے سے اللہ رب العالمین اسے بہترین بدل عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جو ابتداء سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان تمام آیات کا حوالہ دیا تھا کہ پہلے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے تو تم ایک کام کرو کہ قرآن کی سورت کچھ لے آؤ. اچھا تم قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ. یہاں پر 10 سورتوں کا چیلنج فرمایا. اچھا 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو سورہ بقرہ میں ایک سورت کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ. وہ بھی نہیں لا سکتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ 12ویں پارے میں ہے کہ تم ایک آیت اس کی مثل بنا کر لے آؤ. آج 1450 برس کم و بیش گزر چکے ہیں. کتنے کتنے قابل لوگ نہیں آئے، کتنے کتنے فصحاء بلغاء نہیں آئے، لیکن سب کچھ سب آ چکے ہیں. قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی آج تک اس کی فساد اور بلاغت کی مثل لا نہیں سکا. یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی لا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جتنے ہو چکے ہیں بس. فَلَا تَبْتَئِسْ، غم نہ کر، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اپنا پیغام ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچا دیا. 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم مذاق اڑاتی رہی، گمراہ کہتی رہی، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی قوم سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی رہی. اللہ اکبر. اور 950 برس تک آپ نے تبلیغ فرمائی. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ہم جس طرح تمہیں سکھائیں کشتی بناؤ. یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو کہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہاں اب ختم ہو چکا معاملہ، اب کسی ظالم کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ سب کے سب ڈبائے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، سال کے درخت جو ہے وہ بوئے، یعنی بیج بوئے. 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے. 20 سال میں. اس عرصے میں مطلقاً ان کی قوم میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ سب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اور انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. صرف 72 73 یا 80 بندوں نے اسلام قبول کیا، باقی سب نافرمان تھے. نوح علیہ السلام اب کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے. اور اب ہوتا یہ کہ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ان کی قوم میں سے کوئی سردار گزرتا تو مذاق اڑاتے ہوئے گزرتا. کہا دیکھو تو صحیح، پہلے یہ نبی تھے، اب کیونکہ اب آپ نے تبلیغ موقوف فرما دی، تبلیغ ختم فرما دی، کشتی بنانا شروع کر دی. تو کہا کہ دیکھو پہلے نبی تھے اب بڑا ہی ہو گئے، اور اب دیکھو یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے لکڑی سے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو فرمایا کہ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. آیت نمبر 38 میں ان سے کہہ دو کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو نا تو ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنس رہے ہو. اللہ اکبر. فرمایا کہ اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر کے رکھ دے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ اب عذاب کا وقت آیا. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التندور، جب ہمارا حکم آیا تو تندور ابلا. یہ آیت نمبر 40 میں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تندور جو ہے پتھر کا تھا، حضرت حوا کا، جو آپ کو ترکے میں پہنچا تھا، اور وہ یا شام میں تھا یا ہند میں تھا. اور تندور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت ہے. عراق میں بھی، کیونکہ یہ سارا پہلے شام کا ایریا تھا، تو عراق میں آج بھی یہ جگہ موجود ہے کہ جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا تندور کی شکل میں، تندور جو ہے یہاں سے ابلا تھا. پھر فرمایا کہ
कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन। और फरमाया कि हर जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान न थे मगर बहुत थोड़े थे, यानी 72 थे या 80 का कौल है, सही तादाद अल्लाह ताला जानता है, बस उनको सवार करो। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, उसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर उसका चलना और उसका ठहरना। इसीलिए हुक्म है, सुन्नत है, जब आप शिप में बैठे या कश्ती में बैठे तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम से इसका चलना, इसका ठहरना, बेशक मेरा रब जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। अब हुआ ये कि कहते हैं कि कश्ती में आपने सबको सवार करवाया और सवार कराने के बाद ये दुआ पढ़ी, और कहते हैं कि निचले हिस्से में जो है वो चरिंद परिंद दीगर जानवर, दरमियानी में जो है वो दरिंदे वगैरह थे, और ऊपर के मंजिल में नूह अलैहिस्सलाम और आपके ईमान वाले थे। जितने भी आपके साथ ईमान वाले हैं वो सब के सब थे। और याद रखें कि कश्ती कितनी बड़ी थी, इसकी ऊंचाई चौड़ाई क्या थी, 300 गज इसकी चौड़ाई थी, 300 गज, 50 गज इसकी ऊंचाई थी, और या फिर 30 गज थी। इस कश्ती में 3 दर्जे थे। बिल्कुल निचले दर्जे में वेशी और दरिंदे, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह, और तबके आला में खुद हुजूर नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी और आदम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल था। और एक रिवायत है कि निचले तबके में चरिंद परिंद थे, दरमियाने में वेशी दरिंदे जानवर वगैरह सब थे। और अब ये कश्ती ये बन गई, अब इसमें सब के सब सवार हो गए, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसा ये पढ़ लिया, और इसके बाद वो तंदूर उबलना शुरू हुआ और बेतहाशा सैलाब और ऊपर से पानी बरसना शुरू हुआ। जमीन ने अपना पानी छोड़ा, और ऐसा सैलाब कि कहते वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, आयत नंबर 42 में, कि वो कश्ती उन्हें लिए जा रही थी ऐसी मौजों में कि जैसे पहाड़ होते, यानी पहाड़ के बराबर मौजें थी, ऐसी बड़ी बड़ी मौजें। वनादा नूह इब्नहु, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उससे किनारे पर था, ए मेरे बच्चे हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना हो, लेकिन वो ना माना। और 12वें पारे में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा बेटा तो है लेकिन नाफरमान है, तो तेरी अहल में से नहीं है, इसको दफा कर, जाने दे इसको। वला तकुम मअल काफिर, वो आखिर तक कहते रहे काफिरों के साथ मत हो, नहीं करे ऐसा। तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी और आपका बेटा भी ये काफिरों के साथ थे, और बाकी ईमान वाले, बाकी आपके घर वाले सब आपके साथ थे। और फिर इसके साथ कहते हैं कि ये जो कश्ती है 40 शब रोज आसमान से मी बरसता रहा, जमीन से पानी उबलता रहा, यहाँ तक कि तमाम पहाड़ गर्क हो गए, सारे गर्क हो गए। और ये कश्ती 6 महीने जमीन का पूरा चक्कर लगाती रही, और यहाँ तक कि जूदी पहाड़ जो मूसिल या शाम की हुदूद में वाक़ है, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में 10वीं रजब को बैठे थे, और 10वीं मुहर्रम को कश्ती मकामे जूदी पर ठहरी। तो आपने उस दिन शुक्र का रोजा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र था जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिटेल से फरमाया। फिर इसके बाद आगे चलकर एक और वाक़या कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। अब हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 75 में फरमाता है कि इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुम मुनीब, हमारे जो नबी इब्राहिम थे बड़े तहम्मुल वाले, बहुत आहें करने वाले, रुजू करने वाले थे। अब हुआ ये कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब आना था तो वो फरिश्ते पहले आपके पास आए, और आपके पास आकर जब उन्होंने ये बताया कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं, तो लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, यानी आपके भाई के बेटे थे। और एक वक्त में 2 नबी उस वक्त हुआ करते थे।
تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ عذاب تھوڑا موقوف ہو جائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ابراہیم آعدن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، اس کو چھوڑ دے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک اس پر عذاب آنے والا ہے، پھیرا نہ جائے گا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اور فرشتوں کے یہاں بھی وہ لکھا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اس کا مقرب، اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ رب العالمین بڑی عزت و وقار کے ساتھ اس سے فرماتا ہے کہ اس میں آپ چھوڑ دیں۔ جسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ عذاب ٹال دے مولا، تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ رب کا حکم آ چکا ہے۔ تقدیر مبرم چینج نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے شبیہ بمبرم، مبرم نہیں ہوتی، شبیہ بمبرم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرشتوں کے یہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تقدیر مبرم لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی محبوب پیارا بندہ اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شبیہ بمبرم۔ جسے غوث اعظم فرماتے ہیں نا کہ میں دعائے مبرم کو، تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تو اس سے مراد شبیہ بمبرم ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری تقدیر معلق، یہ فرشتوں کے یہاں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تقدیر یہ ہے، لیکن یہ کوئی نیک کام کرے گا، صدقہ وغیرہ دے گا تو یہ معاملہ ٹل جائے گا، یا اس کے ماں باپ دعا کریں گے، یا ایسا کوئی بڑا دعا کرے گا، کسی غریب کی مدد کرے گا، وہ دعا کرے گا تو یہ تقدیر ٹل جائے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی مصیبت ہے، پریشانی ہے، جو بھی ہے آپ لوگوں سے دعا کرواؤ، خود دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دے گا۔ یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کر پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سب اقوام پر عذاب کیسے آیا تھا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بھی فرمائی آیت نمبر 114 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور رات کے 2 کناروں سے صبح اور شام مراد ہے۔ زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہے، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اقم الصلاۃ طرفی النہاری وزلفا من اللیل، کہ دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصوں میں، تو اس سے 5 پنجگانہ نمازیں مراد ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ جن کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اس سے مراد نمازیں بھی ہیں، یا مطلقاً نیکیاں بھی ہیں، یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہو، صدقہ ہو، ذکر ہو، استغفار ہو، یا کچھ اور ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک، اور ایک روایت میں یہ کہ رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سب گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوئے۔ جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ گناہ ان نیکیوں سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں جب تک بندہ توبہ نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون کو دیکھا اور کوئی اس سے خفیف سی جو ہے وہ بے حجابی سرزد ہو گئی اس شخص سے، لیکن سچے لوگ تھے، نادم ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فوراً اپنا حال عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، صغیرہ گناہوں کے لیے
نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، خاص آپ کے لیے نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ صغیرہ گناہ کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کی، توبہ نہ بھی کی، نیکیاں کرنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اختیار ہے کہ وہ ان صغیرہ گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ کفارے میں نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازمی ہوتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، لیکن وہ شرک معاف نہیں فرماتا۔ وہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، 5 پارے میں آیت کریمہ گزری ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرماتا ہے سوائے شرک کے، کہ جب تک مشرک توبہ نہ کرے وہ معاف نہیں فرماتا۔ پھر اخیر میں آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے، تو لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور اس پر توکل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ الحمدللہ سورت مکمل ہوئی۔ یہ سورت جس طرح میں نے بتایا کہ مکی سورت تھی، اس میں 130 آیات تھی اور 10 رکوعات پر مشتمل تھی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہمارے روزے، نماز تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، ساری افطاری، یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما۔ مولا ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرما، قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جتنے احباب، جتنی مائیں بہنیں یہاں پر آتے ہیں مولا تیرے قرآن کی محبت میں، تیری محبت میں، اے مالک و مولا ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرما، خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما، اپنے سوا کسی کو محتاج نہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، عراق، شام، یمن، کشمیر، فلسطین، ایران، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یا الہ العالمین سب کی خیر فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، دنیا بھر سے جتنے میسیجز آتے ہیں دعا کے لیے، یا الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جائز حاجات ایک تمناؤں کو مکمل فرما، جو اولاد اپنے والدین سے بچھڑی ہوئی ہے واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، جو بے جا مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا جن بچوں کے رشتے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، گھروں میں چپکلشیں ہیں، محبتوں سے تبدیل فرما، سب کے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو نیک صالح حکمران نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔